بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز دوستو، آج ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات کے بارے میں آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ سیدنا امام حسین کی ولادت باسعادت ہجرت کے چوتھے سال 6 شعبان المعظم کو ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ لعاب دہن مبارک آپ کے منہ میں ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی۔ سر پر زعفران مل کر ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سپرد کیا۔ 7ویں روز آپ کے بال منڈوا کر ہم وزن چاندی صدقہ کی نام رکھا اور عقیقہ میں 2 مینڈے ذبح کیے۔ ایک ران دایا کو دی اور اس کے بعد ختنہ کیا گیا۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک کچھ یوں تھا۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ انتہائی طول اور بہت کوتاہ، پیشانی کشادہ، سینہ فراخ، مونڈوں کے درمیان قدرے فاصلہ تھا۔ ہڈیاں بڑی اور مضبوط تھیں، ہتھیلیاں اور تلوے قدرے کشادہ تھے۔ جسم گٹھا ہوا اور انتہائی خوبصورت تھا۔ خوبصورتی کے ساتھ حسن صورت کے بھی مالک تھے۔ آواز میں سوز و ترنم تھا۔ داڑھی مبارک پر وسمہ لگاتے تھے۔ وسمہ ایک طرح کی جڑی بوٹی ہے جس کے پتے مہندی کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ آپ کی بے حد مشابہت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی ازدواج مطہرات سے یہ فرما رکھا تھا کہ انہیں یعنی سیدنا حسین کو کسی بات پر کبھی مت رلانا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام سلمہ کے ہاں تشریف فرما تھے اور جبرائیل امین تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ سے فرمایا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اتنے میں سیدنا امام حسین آئے اور دروازہ بند دیکھ کر رونے لگے۔ سیدنا ام سلمہ نے فوراً دروازہ کھول دیا تو حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں جا بیٹھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت انہیں قتل کر دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مسلمان ہوتے ہوئے حسین کو قتل کر دیں گے؟ تو جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا جی ہاں، مسلمان ہی قتل کریں گے۔ پھر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سرزمین کی مٹی دکھائی جہاں امام عالی مقام کو شہید کیا جانا تھا۔ سیدنا ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا یعنی حسین عراق کی سرزمین میں شہید ہوگا جس کا نام کربلا ہے۔ تم میں سے جو وہاں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ اس کی مدد اور نصرت کرے۔ سیدنا اسامہ بن زیاد فرماتے ہیں کہ ایک رات میں کسی ضرورت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ چنانچہ میری دستک دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بوجھ سا اٹھائے ہوئے تھے، مگر مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ کیا چیز ہے۔ جب میں اپنی ضرورت کی بات کر کے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے اس کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کھول کر دکھائی تو پہلو میں سیدنا حسن اور سیدنا امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اجمعین سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بیٹے میری بیٹی کے لخت جگر ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان دونوں سے محبت ہے اور تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت کرے انہیں بھی اپنا محبوب بنا لے۔ ان دونوں شہزادوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت کا یہ عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے لخت جگر جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی جماعت کی امامت کروا رہے تھے۔ نماز کے دوران جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں بیٹھ گئے تو سیدنا امام عالی مقام کہیں سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوف کے تحت کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو حسین گرے گا اور اس کو چوٹ لگے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طویل کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ صحابہ کرام سمجھنے لگ گئے کہ شاید سجدے کو طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض ہو گئی ہے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے بازار میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک کاندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں، تو میں نے بے ساختہ کہا کہ واہ کیا سواری پائی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر اگر سواری عظیم ہے تو اس کے سوار بھی تو بہت عظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مقامات پر اہل بیت میں خاص طور پر سیدنا امام عالی مقام اور امام حسن کے بہت سے فضائل بیان فرمائے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں گاندوں پر اپنے بیٹے ابراہیم اور امام عالی مقام امام حسین کو سوار کیے جا رہے تھے۔ کبھی آپ امام عالی مقام کے چہرے کو بوسے دیتے تو کبھی اپنے لخت جگر اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوسے دیتے۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے اور کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بیٹا ہمیں دے دیجئے، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کی موت بہت جلد واقع ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے سیدنا امام حسین کو اپنے بیٹے پر فوقیت دی اور آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی پیش کی۔ یہی وجہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد ہی جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ محترم دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی اہل بیت کی محبت بہت ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میرے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت اور اہل بیت۔ جناب کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اہل بیت سے محبت کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اہل بیت کی محبت ہمارے